اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، اس سے پہلے آپ اس کہانی کے 222 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 223 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مگرمچھ ایک بار قابو میں آ گیا ہے، اب اسے نکلنا نہیں چاہیے۔ تم سے زیادہ یہ میری خواہش ہے۔ رحیم گل بولا اور میں اسے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ہوٹل پہنچ کر اپنے کمرے میں جا کر میں نے سب سے پہلے اپنے میک اپ اور وردی وغیرہ سے جان چھڑانا ضروری سمجھا۔ شاور لینے کے بعد میں نے لباس تبدیل کیا اور نیچے آفس میں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف رحیم گل تھا۔ یار وہ تم نے وردی واپس نہیں بھجوائی، وہ بولا۔ خدا کی پناہ، میں نے حقیقتاً سر پیٹ لیا۔ حد ہو گئی یار، تمہیں تو وردی کا ہوکا لگ گیا ہے۔ مجھے پتا ہوتا کہ وردی دے کر تمہارا یہ حال ہوگا تو میں اپنی ہی سلوا لیتا۔ مجرموں کو منظم قسم کے گروہوں میں تمہاری وردیاں درجنوں کے حساب سے پائی جاتی ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن یہ 100% اصلی وردی ہے۔ خوشگوار لہجے میں بولا۔ تمہیں کیا معلوم، تمہیں اپنے ماتحت کی وردی دے کر اور اس مہم میں پولیس والے کے طور پر شریک کر کے میں نے کتنا بڑا رسک لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری نیک نامی اور ساکھ پر کوئی حرف آئے، اللہ معاف کرے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ ایک تو معلوم نہیں تمہیں کس نے اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ تمہاری کوئی ساکھ بھی ہے اور تم بڑے نیک نام ہو۔ تمہاری بےتابی دیکھ کر اب تو میں شکر کر رہا ہوں کہ تم نے وہیں تھانے کے سامنے سڑک پر مجھ سے وردی نہیں اتروائی۔ شاید تمہیں خیال آ گیا ہوگا کہ لوگ سوچیں گے پولیس والوں نے اب خود پولیس والوں کے ساتھ بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا ہے جو وہ عام شہریوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تم نے کتنی جگہوں پر کتنے شہریوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتے دیکھا ہے؟ رحیم گل نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے، میں نے جواب دیا۔ سنی سنائی باتوں پر یقین مت کیا کرو، وہ رکائی سے بولا۔ وردی جلدی واپس بھجوا دو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وردی کا انتظار کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام کر لو یار، میں نے کہا۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ میں نے وردی پیک کروا کر ایک آدمی کے ہاتھ روانہ کر دی اور خود نیچے آفس میں آ گیا۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ شفیع شاہ آن پہنچا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مبارک ہو۔ شکار بغیر کسی ہنگامے کے ہاتھ آ گیا۔ گارڈ مدر عقل مند تھی، اس نے زیادہ ہنگامہ برپا نہیں ہونے دیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شفیع شاہ کھڑے ہی کھڑے بولا، لیکن وہ ہنگامہ برپا کرنے یہاں آن پہنچی، کیا مطلب؟ میں نے ذرا چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہم دوسرے راستے سے آ رہے تھے، اتفاق سے ہم نے اسے پجیروں میں ہوٹل کی طرف مڑتے دیکھ لیا۔ شفیع شاہ بتانے لگا، ہم نے احتیاطاً اسے پارکنگ لاٹ میں ہی روک لیا۔ 4 مسلح گارڈز اس کے ساتھ ہیں اور وہ ان سمیت آپ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ ہمارے آدمیوں نے انہیں گاڑی سے اترنے نہیں دیا، انہوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اب جیسے آپ کہیں ویسے کر لیا جائے۔ اوہ، میں نے ریوالونگ چیئر کے پوچھتے سے ٹیک لگا لی۔ ایک تو ان لوگوں کو اپنے گارڈز کی نمائش کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، خواہ مخواہ راستے میں خوف و ہراس پھیلاتے ہوئے چلتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی گن وغیرہ چیک کرتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات ماننی پڑے گی شفیع شاہ، یہ عورت اس عمر میں بھی بے پناہ ایکٹیو ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ پھر دانش کی گرفتاری کے بعد اس نے نہ جانے کتنے اہم اور ممتاز لوگوں سے رابطے کر کے ان سے تھانے فون بھی کروا دیے اور یہاں بھی آن پہنچی۔ یہ جھٹکا اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ اس کے باوجود اس نے شاید سوچ بچار اور حیرانی پریشانی میں ایک لمحہ بھی ظاہر نہیں کیا۔ اس میں شک نہیں سر کہ وہ ایک غیر معمولی عورت ہے۔ شفیع شاہ نے تسلیم کیا، آخر تبھی پس پردہ رہ کر پیر دانش کی امپائر کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ہمیں ابھی تک اس کا اصل نام بھی معلوم نہیں، ہم نے خود ہی اس کا نام گارڈ مدر رکھ لیا ہے۔ میں نے کہا، میری معلومات کے مطابق سماجی حلقوں میں اسے مسز شاہ جی کہہ کر پکارا جاتا ہے، اصل نام شاید کسی کو بھی معلوم نہیں۔ شفیع شاہ بولا، شاہ تو تم بھی ہو یار، خدا نہ کرے تمہیں ایسی مسز نصیب ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہرحال تم جا کر مسز شاہ سے کہو کہ اگر وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ہی میرے پاس آنا چاہتی ہیں تو اپنی گنیں گاڑی میں ہی رکھ کر آئیں۔ ان پر واضح کر دینا کہ ہمیں ان کی گنوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ ہوٹل کی سیکیورٹی کا تقاضا ہے۔ لباس میں چھپی ہوئی چھوٹی گندیں لے کر آنا چاہیں تو آ جائیں، گنوں کی نمائش کرتے ہوئے نہ آئیں۔ ٹھیک ہے سر۔ شفیع شاہ نے ساری لایا اور واپسی کے لیے مڑا۔ سنو، میں نے اسے پکارا، اگر وہ معقولیت کی بات ماننے پر آمادہ نظر نہ آئے یا زیادہ روب جھاڑنے کی کوشش کرے تو اس پر واضح کر دینا کہ اسے اس کے آدمیوں سمیت اٹھا کر باہر فٹ پاتھ پر پھٹکا جا سکتا ہے، اور اگر وہ حد سے بڑھتی نظر آئے تو اپنی اس بات پر عمل بھی کر کے دکھا دینا۔ شفیع شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس چلا گیا۔ میں بظاہر سر جھکا کر کام میں مصروف ہو گیا، لیکن میری توجہ دروازے کی طرف تھی۔ میز کے نیچے میرا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں گن کے دستے پر تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا شفیع شاہ تھا۔ وہ گارڈ مدر کو اندر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ گارڈ مدر ایک ہتھنی کی طرح اندر آ گئی، مگر وہ ایسی ہتھنی تھی جس میں کافی وقار اور دبدبہ موجود تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ خالی ہاتھ ہی تھے، ان میں سے 2 ایک طرف اور 2 دوسری طرف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ شفیع شاہ ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، وہاں سے وہ سب پر نظر رکھ سکتا تھا۔ اوہ مسز شاہ، آئیے آئیے، تشریف رکھیے۔ میں نے کرسی سے اٹھے بغیر گردن کو ذرا تعظیم سے خم دیتے ہوئے خوش خلقی سے اور گرم جوشی سے کہا، پھر میں نے اپنے مقابل کرسی کی طرف اشارہ کیا۔
उसने कुर्सी की तरफ नहीं देखा। वो शोलाबार नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी पकोड़ा से नाक के नथने बुरी तरह फूल पिचक रहे थे। मैंने गोया उसके मूड का कोई नोटिस न लेते हुए बदस्तूर खुश हल्की से पूछा, खैरियत तो है? आप अकेली तशरीफ लाई हैं, पीर साहब नहीं आए? बंद करो ये घटिया अदाकारी। वो भारी गुंजीली गजबनाक और तकरीबन मर्दाना आवाज में बोली, इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो उसके बारे में पल पल की इतलात मिल रही होंगी। मैंने कुछ इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे उसके लहजे से मुझे दिली सदमा पहुंचा। तहाँ मैंने मुलायमत से कहा, कैसी खबरें मिसिस चाची? खैरियत तो है? आप कुछ अपसेट लग रही हैं। खुदा न खास्ता, क्या पीर साहब के बारे में कोई बुरी खबर है? तुम समझते हो कि तुम्हारी ये अदाकारी हमें धोखा दे सकेगी? वो गर्जी, तुम समझ रही हो कि हमें तुम्हारी साजिश का अंदाजा नहीं। कैसी साजिश मिसिस शाह जी? आपकी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। आप इत्मीनान से बैठे तो सही और जरा ढंग से मुझे असल बात बताएं। मैंने अभी मुलायमत से कहा, अब किस साजिश का जिक्र कर रही हैं? मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी मुनाफकाना बातों से कोई दिलचस्पी है। वकार से बोली। मैंने अपना लहजा बदलते हुए सर्द महरी इख्तियार करते हुए कहा, चलिए मेरी मुनाफकाना बातों को छोड़िए, आप कुछ मोमनाना इरशाद फरमाइए। अजीम खातून, तुम समझ रहे हो कि तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार करवा के बड़ा तीर मार लिया है। ओह, मैंने उसकी बात काटते हुए गहरी सांस ली। तो पीर दानी साहब गिरफ्तार हो गए हैं, इसलिए आप इतनी बरहम हैं? मुझे नहीं मालूम था, अभी ये खबर अखबारात में नहीं आई। मेरी मालूमात का बड़ा जरिया तो बस अखबारात ही है। मगर आपने ये क्यों फर्ज कर लिया कि पीर दानिश की गिरफ्तारी से मेरा कोई ताल्लुक है? उसे गिरफ्तार करवाने के लिए तो उसके अपने आमाल ही काफी थे। बेशक मुझे उसके बारे में बहुत सी बातें मालूम थी, लेकिन अभी तो मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी थी। बकवास कर रहे हो तुम। मुझे मालूम है तुम कुछ अरसा से उसके पीछे पड़े हुए थे। आखिर तुमने उसे फंसवा कर छोड़ा, लेकिन तुम्हें ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं। पहली पेशी पर ही वो जेल से बाहर होगा, बशर्ते कि उसे अदालत में पेश करने की नौबत आई। वो बड़े वसूख से बोली। फिर उसके मोटे मोटे होंठों पर सफाकाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसके बाद हम तुमसे भी निपट लेंगे। तुमने तो जो करना था कर लिया, अब जरा तुम अपनी खैर मनाओ। मैंने गहरी सांस लेकर कुर्सी के पुश्ते से टेक लगाते हुए कहा, ए हथनी नुमा खातून, बहुत देर से मैं तुमसे तहजीब और शाइस्तगी से बात करने की कोशिश किए जा रहा हूँ, लेकिन तुम यकीनन उन्हीं लोगों में से हो जिन्हें इज्जत रास नहीं आती। अगर तुमने इसी लहजे में गुफ्तगू जारी रखी तो मुझे तुमको उठवा कर बाहर फेंकवाना पड़ेगा। हालांकि तुम्हें उठवाने के लिए भी किसी छोटी मोटी क्रेन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहालत मजबूरी मेरे आदमी ही क्रेन का काम भी कर लेंगे। उसके मुहावजों में से एक ने नेफी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उससे कहीं ज्यादा तेजी से गन निकाल कर उसके सीने का निशाना लेते हुए कहा, नहीं प्यारे, ऐसी कोई गलती ना करना, यहाँ से तो तुम्हारी लाश भी बाहर नहीं जा सकेगी। उसका हाथ वहीं रुक गया। गार्ड मदर बोली, अपने घर पर बिल्ली भी शेर होती है। मैंने उसकी बात काटते हुए गन मेज पर रखते हुए कहा, तुम जहाँ कहो मैं वहां चलने को तैयार हूँ। वो आंखें सुकेड़ते और धीरे धीरे गर्दन हिलाते हुए बोली, दानिश को बाहर आने दो, फिर हम तुमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ चलने को तैयार हो। तुम्हारा वो अनोखा लाडला जो 100 बदमाशों का एक बदमाश है, अगर जेल चला ही गया है तो अब उसके बाहर आने की उम्मीद जरा कम ही रखो। अब शायद उसकी रूहानी ताकत भी उसे बाहर न ला सके। मैंने कहा, देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि उस कार्रवाई के पीछे तुम्हारा हाथ है, तभी तो तुम ये बात इतने यकीन से कह रही हो। वो तेजी से बोली, मेरा पहले तो इस कार्रवाई में कोई हाथ है या पाँव वगैरह नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे रवैये ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इस मुआवले में जरूर टांग अड़ाऊं। मेरे पास भी तुम्हारे उस मासूम बच्चे के बारे में बहुत कुछ मौजूद है जो मैं अदालत में पेश करूंगा। तुम में ताकत हो तो मुझे रोक लेना। मैंने कहा, हम किसी को भी नहीं रोकेंगे। वह हकारत से बोली, तुम सब बेशक उल्टे लटक जाओ, तुम दानिश का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्या सिर्फ यही बताने के लिए तुमने इतनी दूर आने की जहमत की? मैंने पूछा। हाँ, मैं सिर्फ यही बताने आई थी। वो पाँव पटक कर बोली और अपने आदमी को वापसी का इशारा करते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ गई। मैं और शफीजा खामोशी से उन्हें जाते देखते रहे। शफीजा के दोनों हाथ अब तक जेबों में थे, जो धीरे धीरे बाहर आ गया। वो तुरहम अमेज लहजे में बोला, इस सदमे ने बेचारी के पैरों तले से जमीन निकाल दी है। असल में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनके साथ ऐसा भी हो सकता है। मैंने शफीजा को बैठने का इशारा करते हुए कहा, और सच्ची बात यह है कि रहीम गुल की खर दिमागी के बगैर ये मुमकिन भी नहीं था। ये हथनी बड़ा फसाद मचाएगी। शफीजा बैठते हुए बोला, जाहिर है हथनी या उसके बच्चे को गोली मारने के बजाय जाल डालकर पकड़ने की कोशिश की जाए तो वो ओदम तो मचाएगी। अब दुआ करो कि जाल मजबूत साबित हो। मैंने कहा, इनके रद्द अमल के लिए तो हमें हर हाल में तैयार रहना ही पड़ेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं 2-3 खास आदमियों को साथ लेकर कुछ अरसा दूर दूर से आपकी निगरानी करता रहूं। शफीजा ने पूछा। मैं निकले में सोचा, फिर कहा, हाँ, मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं। जब तक ये मामला निमट नहीं जाता एहतियात ही बेहतर है। इसके बाद वैसे भी शायद मैं लाहौर चला जाऊँ। इसी असना में बाहर से हमारे आदमियों ने इतला भिजवाई कि गार्ड मदर अपने आदमियों के साथ रुखसत हो चुकी थी। तब हम जरा बेफिक्र होकर बैठ गए। दूसरे रोज
دوپہر کو رحیم گل نے کھانے سے ذرا پہلے بڑے خوشگوار موڈ میں مجھے اطلاع دی وکیلوں کی ایک بڑی معروف فرم پیر دانش کو بچانے کے لیے حرکت میں آ گئی ہے۔ 2 گھاگ وکیلوں نے آج سیشن کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ پیر دانش کو حبس میں جا میں رکھا گیا ہے۔ پھر میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ قدرت اس نیک کام میں ہماری کچھ مدد کر رہی ہے۔ عام طور پر اس قسم کی درخواستوں پر عدالتیں رہائی کا حکم دیتی ہیں، لیکن یہ درخواست سیشن کورٹ نے مسترد کر دی۔ میں نے عدالت میں گرفتاری کا پس منظر بتانے کے ساتھ ساتھ وکیلوں کی نظر بچا کر جج صاحب سے ان کے چیمبر میں بھی ملاقات کی تھی۔ سچائی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ وہ ایک بار پھر دھیرے سے ہنسا۔ اب کل اسے کورٹ میں پیش کرنا اور ریمانڈ کی درخواست کرنا بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ FIR کٹنے کے بعد یہ ویسے بھی ضروری ہی تھا، اس نے مزید بتایا۔ میں تم سے یہ پوچھنا تو بھول ہی گیا کہ FIR تم نے کس کی طرف سے کاٹی ہے؟ میں نے کہا ظفر جمال کی طرف سے۔ رحیم گل نے جواب دیا، وہ اس مقدمے کا مدعی اور سب سے بڑا گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے طمانینت سے کہا، کل کتنے بجے کورٹ پہنچ رہے ہو؟ ٹھیک 8 بجے۔ رحیم گل نے جواب دیا، پیشی خواہ کتنے ہی بجے ہو لیکن ہمیں وہاں 8 بجے موجود ہونا چاہیے۔ مروا دیا یار، میں نے کرا کر کہا، 8 بجے وہاں پہنچنے کا مطلب ہے صبح بہت جلدی اٹھنا پڑے گا۔ یہ تو میں نے بیٹھے بٹھائے اپنی شامت کو دعوت دے دی۔ رحیم گل نے ہلکا سا کہکا لگایا، خدائی فوجدار بننے کا اتنا شوق ہے اور پہلے ہی مرلے پر کرانے لگے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا، کورٹ کی مین روڈ والی سائڈ پر مجھے ملنا۔ رحیم گل بولا، ویسے اسی پیشی پر تمہاری ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کارروائی سے آگاہ رہنے کے لیے تم موجود رہنا۔ ٹھیک ہے، میں اسی گاڑی میں بلڈنگ کے کونے میں موجود رہوں گا جو تم کل دیکھ چکے ہو۔ جب تم ضروری سمجھو تو مجھے اندر عدالت میں بلوا لینا۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے بھی مطمئن لہجے میں کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسرے روز میں 8 بجے سے پہلے ہی عدالت کی عمارت کے کونے پر مین روڈ کی طرف اپنی گاڑی میں موجود تھا۔ کورٹ کی عمارت شہر کے پرانے گنجان آباد اور کاروباری علاقے میں واقع تھی۔ دن چڑھے تو مجھے یہاں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے بھی جگہ میسر نہیں آ سکتی تھی، لیکن ابھی کاروباری ادارے اور دکانیں وغیرہ نہیں کھلی تھی، صرف کورٹ میں آنے والوں کی آمد جاری تھی، اس لیے زیادہ رش نہیں تھا۔ اسی روڈ پر عمارت کے دوسرے کونے پر شفیع شاہ ایک سفید کار میں 2 آدمیوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہاں سے ہم پوری سڑک پر نظر رکھ سکتے تھے جو زیادہ طویل نہیں تھی کیونکہ ایک سرے پر اسے زیادہ بڑی سڑک کراس کر رہی تھی اور دوسری طرف کچھ ہی فاصلے کے بعد یہ سڑک گھوم جاتی تھی۔ میں نے گاڑی کے شیشے بند ہی رہنے دیے تھے، شیشے بلیک تھے، مجھے باہر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے انجن اور AC چلتا رہنے دیا۔ مدھم سے سسرار سنتے ہوئے میں انتظار کی گھڑیاں گزارنے لگا۔ شفیع شاہ نے موبائل فون پر مجھے بتایا تھا کہ گارڈ مدر، ان کے وکیل اور دوسرے کئی آدمیوں کا ٹولہ پہلے ہی اندر پہنچ چکا تھا۔ میں نے بڑے سکون اور تحمل سے انتظار کیا جو زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ وقت کی حیرت انگیز پابندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹھیک 8 بجے رحیم گل کی لینڈ کروزر بڑی سڑک کی طرف سے کونے پر نمودار ہوئی اور مجھ سے ذرا ہی فاصلے پر آن رکی۔ عدالت کا مین گیٹ چھوٹی گلی میں تھا لیکن اس طرح رش زیادہ تھا، گاڑیاں اندر نہیں جا سکتی تھی۔ رحیم گل کو وہیں اترنا پڑا۔ آج گاڑی ایک کانسٹیبل چلا رہا تھا، اس کے برابر دوسرا مسلح کانسٹیبل موجود تھا۔ پچھلی سیٹوں سے رحیم گل اور پیر دانش اترے، 2 مزید مسلح کانسٹیبل ان کے ساتھ اترے۔ پیر دانش کو آج بھی ہتھکڑی نہیں لگی ہوئی تھی، تاہم 36 گھنٹے ہی پولیس کی تحویل میں رہ کر اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ شخصیت کی مضحکہ خیزی کے باوجود اس میں جو ایک تنتنا دکھائی دیتا تھا وہ آج نہیں تھا، وہ کچھ بجھا بجھا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی اس کی گرفتاری کی خبر اخبارات میں نہیں آئی تھی، شاید اس کا اپنا اثر و رسوخ بھی کام کر رہا تھا اور شاید ابھی رحیم گل بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس معاملے کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہو۔ لینڈ کروزر کے پیچھے پیچھے ایک بہت بڑی نیلی گاڑی نے آہستگی سے ٹرن لیا اور کھڑکھڑاتی ہوئی قریب آ رکی۔ اس قسم کی گاڑیاں قیدیوں کو لانے لے جانے میں استعمال ہوتی تھی، لیکن ان کی حالت تباہ نظر آتی تھی، جبکہ یہ گاڑی تقریباً نئی اور بہت بہتر تھی۔ یہ چاروں طرف سے بند تھی اور مکمل طور پر بلٹ پروف معلوم ہوتی تھی۔ اس کی ونڈ اسکرین تک کے پیچھے اسٹیل کی موٹی حفاظتی جالی لگی ہوئی تھی۔ اس گاڑی کے پیچھے ایک پولیس موبائل بھی تھی۔ بلٹ پروف گاڑی کا دروازہ پیچھے کی طرف تھا جسے میں اپنی گاڑی میں بیٹھے نہیں دیکھ سکتا تھا، تاہم میں گاڑی سے نہیں اترا۔ رحیم گل نے میری گاڑی دیکھ لی، تاہم اس نے فی الحال مجھ سے ملنے یا قریب آنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ پولیس والوں کو کچھ ہدایات دینے لگا۔ پیر دانش مسلح پولیس والوں کے نرگے میں تھا۔ مجھے توقع تھی کہ آج ضرور کوئی کورٹ رپورٹر اسے دیکھ لے گا اور شاید تمام تر پس پردہ کوششوں کے باوجود کل تک اس کی گرفتاری کی خبر اخبارات میں آنے سے نہ رک سکے۔ رحیم گل کی ہدایات پر بلٹ پروف گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا گیا اور میں نے مسلح و مستعد پولیس والوں کے گھیرے میں ظفر جمال کو آگے آتے دیکھا۔ اب میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ رحیم گل نے اسے کہاں رکھا ہوا تھا۔ اس نے یقیناً اسے جیل میں رکھا ہوا تھا، شاید اس کے لیے وہی محفوظ جگہ تھی، تاہم وہ بالکل تازہ دم اور مطمئن اور مسرور نظر آ رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ وہ نہایت پر اعتماد انداز میں قدم اٹھا تھا، پیر دانش کے قریب آ رکا۔ دونوں مسلح پولیس والوں کے الگ الگ گھیرے میں تھے، اس لیے دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا۔ میں دونوں کے تاثرات صاف دیکھ سکتا تھا۔ ظفر جمال کے چہرے پر قدر فتح مندی اور حقارت تھی، شاید آج وہ پہلی بار اپنے آپ کو پیر دانش سے برتر محسوس کر رہا تھا۔
پیردانش کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن وہ پلک جھپکائے بغیر ظفر جمال کو گور رہا تھا۔ پھر اچانک یوں لگا جیسے ظفر جمال پیردانش کی نظروں کی تاب نہ لا کر لڑکھڑا کر گر پڑا ہو، لیکن دوسرے لمحے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس میں پیردانش کی نظر کا کوئی کمال نہیں تھا۔ ظفر جمال کی پیشانی میں سوراخ ہو چکا تھا اور اس سے خون ابل رہا تھا۔ فائر کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ پیردانش کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ ظفر جمال کو گرتے دیکھ کر صرف ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں فاتحانہ سی چمک ابری تھی، مگر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ وہ گویا اپنے گرد و پیش سے اور تمام حالات سے قطعی لا تعلق تھا۔ پولیس والوں کی سمجھ میں جب بات آئی تھی، وہ سب گنے سنبھال کر یوں سینے کے بل آڑے ترچھے گر گئے جیسے ان پر کسی گروہ نے حملہ کر دیا ہو۔ کسی کی گن کا رخ کسی طرف تھا، کسی کا کسی طرف۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع نہیں کر دی، ورنہ سارے علاقے میں بھگدڑ مچ جاتی۔ اس دوران میں گاڑی میں بیٹھے ہی بیٹھے چاروں طرف کا جائزہ لے چکا تھا۔ وہ ایک نہایت گنجان آباد علاقہ تھا۔ یہاں کی بیشتر عمارتیں قیام پاکستان سے بھی پہلے کی تھی۔ ان میں 3-4 منزلہ پرانی اور بسیطہ عمارتیں بھی تھیں جو چھوٹے بڑے فلیٹوں پر مشتمل تھیں۔ ان کی بالکونیاں اور کھڑکیاں مین روڈ یا گلیوں کی طرف تھیں اور ان میں سے بعض میں اکا دکا مرد، عورتوں یا بچوں کی نقل و حرکت نظر آ رہی تھی۔ بعض بند کھڑکیوں کے عق میں تاریکی تھی۔ میں نے گولی کی سمت کا اندازہ کر لیا تھا، اس کے باوجود یقین سے کچھ کہنا مشکل تھا۔ اس سمت میں بھی کئی جگہ ایسی تھیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ گولی وہاں سے آئی ہوگی، لیکن اسی لمحے مجھے ایک عمارت کی چھت پر ایک سیاہ سی چیز کی جھلک نظر آئی۔ سیاہ ہونے کے باوجود اس چیز پر دھوپ کی کرنیں منعکس ہوئی تھیں۔ صرف ایک ثانیے کے لیے جھلملا کر وہ چیز غائب ہوگی، پھر اس جگہ پر ایک لمحے کے لیے کسی کی کھوپڑی متحرک نظر آئی، فوراً ہی وہ بھی غائب ہوگی۔ ایک سیکنڈ کی تاخیر سے بعد میری سمجھ میں آ گئی، وہ کسی گن کی سیاہ اسٹیل کی نال کا ایک حصہ تھا جس پر سورج کی زرد کرنیں منعکس ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی دوربین کا ایک نہایت چھوٹا سا عدسہ جھلملایا تھا جو شاید گولائی میں 1.98 سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ ٹیلیسکوپک سائیڈ والی ایک دور مار رائفل تھی جس کی نال منڈیر کے ایک سوراخ سے نکال کر کوئی سینے کے بل لیٹا ہوا تھا۔ جس وقت میں نے اس عمارت کی طرف دیکھا وہ شخص اٹھ کر چوپایوں کی طرح بھاگا تھا۔ چونکہ منڈیر زیادہ اونچی نہیں تھی اس لیے مجھے اس کی کھوپڑی حرکت کرتی دکھائی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر چھلانگ لگائی۔ گن میرے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ رحیم گل بھی ہولسٹر سے اپنا ریوالور نکال چکا تھا اور میری ہی گاڑی کی آڑ لیے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پیردانش چاہتا تو اس وقت بڑے اطمینان سے فرار ہو سکتا تھا، بشرطے کہ اس کوشش کے دوران رحیم گل سے گولی نہ مار دیتا۔ اس کے سوا اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اب وہ پولیس والوں کے گھیرے میں نہیں تھا، بلکہ پولیس والے تو شاید فی الحال اسے بھول ہی گئے تھے۔ اسے ہتھکڑی بھی نہیں لگی ہوئی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اسے فرار ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس قسم کے لوگ قانون ہی کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے جال سے نہایت اطمینان سے نکلتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے خدا حافظ کہہ کر رخصت ہوتے ہیں۔ یہی ان کا فرار ہوتا ہے۔ انہیں پیشہ ور مجرموں کی طرح فرار ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میں نے دوڑتے دوڑتے اشارے سے رحیم گل کو بتایا وہ بلڈنگ ہے۔ وہ میرا مطلب سمجھ گیا اور تیزی سے میرے پیچھے لپکا۔ صرف اسی سے میں پھرتی کی توقع رکھ سکتا تھا۔ باقی پولیس والوں میں سے کسی کو ساتھ لینا فضول تھا۔ جتنی دیر انہیں حکم دینے اور بات سمجھانے میں لگتی اتنی دیر میں تو گروہ کے گروہ فرار ہو سکتے تھے۔ اس قسم کی صورتحال میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ شفیع شاہ کی گاڑی کچھ دور تھی لیکن مجھے امید تھی کہ ہمیں بھاگتے دیکھ کر وہ بھی تیزی سے ہمارے پیچھے آ جائے گا۔ میں دو طرفہ ٹریفک کے درمیان سے جس طرح زگ زگ کرتا ہوا جس رفتار سے اس عمارت تک پہنچا، میرا وہ عمل کسی ماہر شعبدہ باز کے شعبدے سے کم نہیں تھا، لیکن یہ ایک ایسا شعبدہ تھا جو میز پر کھڑے ہو کر نہیں بلکہ سڑک پر دکھایا جا رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں جہاں سے عمارت تک پہنچا تھا، دیکھنے والوں نے شاید اسے فریب نظر سمجھا ہو۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں رواں دواں ٹریفک کے درمیان سے کس طرح گزرا تھا۔ ذہن میں بس ایک ہی دھن تھی کہ اس شخص کو نکلنا نہیں چاہیے۔ ظفر جمال یقیناً مر چکا تھا۔ جس انداز سے گولی اس کی پیشانی میں پوست ہوئی تھی، اس کے بعد کسی کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ قاتل بھی اس کے بارے میں اتنا ہی پریقین تھا کہ اس نے دوسری گولی چلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بے شک اس نے ٹیلیسکوپک سائٹ والی رائفل استعمال کی تھی، اس کے باوجود مجھے اعتراف تھا کہ وہ کوئی غضب کا نشانے باز تھا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ رحیم گل مجھ سے بہت پیچھے رہ گیا تھا، تاہم وہ کافی تیز دوڑا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس سے ذرا ہی پیچھے شفیع شاہ اور اس کا ایک ساتھی بھی آ رہے تھے۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے رک کر انہیں اشارہ کیا کہ وہ یہیں رک کر عمارت پر آگے اور پیچھے سے نظر رکھیں تاکہ کسی طرف سے کوئی نکل کر فرار نہ ہو سکے۔ یہ اطمینان کرنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ میری بات سمجھے تھے یا نہیں۔ میں دوسرے ہلے میں گھوم کر عمارت میں گھس گیا۔ وہ فلیٹوں پر مشتمل ایک ویسی ہی کونا سال عمارت تھی جیسے پرانے کراچی میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ ان میں سے بعض کو گرا کر نئے سرے سے بنایا جا چکا ہے، لیکن نئی شکل میں بھی وہ پہلے سے بدتر ڈربا نما فلیٹس پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بعض کو کافی مرمت اور لیبا پوتی سے سہارا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے ان کی شکل کافی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں جس عمارت میں گھسا تھا وہ اپنی اصل شکل میں تھی۔ وہ سیدھا لیکن کشادہ سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ عمارت میں ایک مخصوص بو کے علاوہ بھی ایک بو محسوس ہو رہی تھی جو شاید کئی خوشبوؤں اور بدبوؤں کا مرکب تھی۔
بیشتر فلیٹوں میں شاید ابھی ناشتہ بن رہا تھا۔ گو کے فلیٹوں کے دروازے بند تھے لیکن خوشبوئیں بدبوئیں ادھر ادھر چکرا رہی تھیں۔ میں ایک ساتھ دو سیڑھیاں پلنگ تھا اوپر چڑھا۔ میرے اندازے کے مطابق میں جتنی تیزی میں گاڑی سے اتر کر یہاں تک پہنچا تھا اتنی دیر میں وہ شخص ایک منزل سے زیادہ نیچے نہیں اتر سکتا تھا، بشرطے کہ اس کا نیچے آنے کا ارادہ ہوتا۔ میں روانہ ہوتے وقت دیکھ لیا تھا کہ اس عمارت کے دونوں طرف والی عمارتوں کی چھتیں اس سے زیادہ اونچی تھیں، لیکن قاتل اس پر چڑھنے کی کوشش تو کر ہی سکتا تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اس نے رسی کی کسی کمند وغیرہ کے بھی بندوبست کر رکھا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اوپر ایک سے زیادہ افراد موجود رہے ہوں۔ میرا اس طرح اندھا دھند اوپر چڑھنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر اوپر سے اترتا ہوا کوئی شخص گن لیے اچانک میرے سامنے آ جاتا تو فائر کرنے کے لیے وہ بہترین پوزیشن میں ہوتا، لیکن میں اس وقت احتیاط برتنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ پہلی اور دوسری منزل کے درمیان ایک بچی جو ہاتھ میں کوئی برتن اٹھائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، مجھے گن اٹھائے اوپر آتے دیکھ کر خوف کے مارے سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچی۔ میں نے ہی ہاتھ بڑھا کر اسے گرنے سے باز رکھا۔ یوں مجھے ایک لمحے کے لیے رکنا پڑا۔ اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی لیکن اس کی آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دھب سے اسے سیڑھیوں پر بٹھا کر اوپر کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ تیسری منزل کے ایک فلیٹ سے لمبا سا لبادہ پہنے ایک عورت نکلی اور سیڑھیوں کی طرف آئی۔ میں اس وقت تیسری منزل سے ذرا نیچے تھا۔ پرانی عمارتوں میں منزلیں بھی آج کل کے مقابلے میں ذرا اونچی ہوتی ہیں۔ عورت ابھی سیڑھیوں پر قدم رکھنے ہی لگی تھی کہ اس کی مجھ پر اور میرے ہاتھ میں موجود گن پر نظر پڑی۔ ہائے اماں! وہ بے اختیار چیخی اور تیزی سے گھوم کر الٹے قدموں واپس فلیٹ میں گھس گئی۔ میں اس کا خوف اور غلط فہمی دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ اس نے کھٹاک سے اپنے فلیٹ کا دروازہ بند کر لیا، کیونکہ یوں ہی میں اوپر سیڑھیوں کے موڑ پر پہنچا مجھے ایک شخص دوربین والی رائفل سنبھالے بلی کی طرح دبے قدموں اوپر سے آتا دکھائی دیا۔ وہ غالباً یہ سمجھا تھا کہ عورت اسے دیکھ کر چیخی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کھلا دروازہ دیکھ کر ادھر لپکا بھی تھا۔ شاید وہ فلیٹ میں گھس کر چھپنے، کسی کو یرغمال بنانے یا وہاں سے فرار کی کوئی تدبیر کرنے کی فکر میں تھا۔ لیکن دروازہ کھٹاک سے بند ہوا تو وہ مزید سیڑھیاں اترنے کے لیے مڑا۔ اسی وقت اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اسی لمحے میں نے اسے ہینڈز اپ کا حکم دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر گولی چلانے کی کوشش کرے گا، لیکن میں اس کے ہاتھ یا بازو پر فائر کر کے اسے باز رکھوں گا۔ میں اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا لیکن اس کا رد عمل بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ اسے رائفل ہی میرے منہ پر پھینک ماری۔ مجرم عام طور پر آخری لمحے تک اپنے ہتھیار سے محروم ہونا گوارا نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے وہ رائفل لکڑی کا محض ایک بیکار ٹکڑا تھی۔ شاید اس لیے اسے اس سے جو کام لینا تھا وہ لے چکا تھا۔